کبھی پرانے وقتوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو سرسبز کھیتوں، نہروں اور پہاڑوں کے بیچ آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ سلمان کی عمر صرف 10 سال تھی، مگر حالات نے اسے بہت جلد بڑا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سلمان کے والد ایک کسان تھے جو کچھ سال پہلے سخت بیماری کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ والدہ سلمان نے اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے گاؤں کے بکریاں چرانے کا کام شروع کیا۔ صبح سویرے وہ اپنی چھوٹی سی لاٹھی اور بکریوں کے جھنڈ کے ساتھ کھیتوں اور پہاڑی راستوں پر نکل جاتا۔ سلمان جب بھی گھر سے نکلتا تو اس کی ماں اسے پیار سے کہتی، بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا اور نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک دن گاؤں کے امیر شخص حارث آیا اور سلمان کو کہا، سلمان میری 10 بکریاں تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، ان کی اچھی طرح حفاظت کرنا، مہینے کے آخر میں تمہیں کچھ مزدوری دے دوں گا۔ یہ سلمان کے لیے بڑی ذمہ داری تھی۔ سب خیریت سے گزرتے رہے، مگر ایک دن پہاڑی علاقے میں طوفان آ گیا۔ بجلیاں کڑکنے لگیں، بارش تیز ہو گئی اور بکریاں آدیر الفادیر بھاگنے لگیں۔ سلمان اپنی پوری جان لگا کر ان سب کو جمع کرتا رہا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی ایک بکری غائب ہو گئی۔ سلمان نے تھک کر زمین پر بیٹھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ یہ تیری امانت ہے، میری مدد فرما۔ آخرکار جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس نے حارث کو سچ سچ بتا دیا کہ ایک بکری گم ہو گئی ہے۔ حارث پہلے تو غصے سے بولا، تم نے لاپرواہی کی ہے، لیکن جب اس نے سلمان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو اس کا دل نرم پڑ گیا اور کہا، بیٹا آج تم نے مجھے سچ بولنے کا سبق دیا ہے۔ اگر تم چاہتے تو جھوٹ بول کر بچ سکتے تھے، مگر تم نے سچائی کو ترجیح دی۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ گاؤں کے قریب رکا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ انہوں نے سلمان کو دیکھا اور کہا، بیٹا کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک ہمیں ذبح کر کے کھانے کے لیے بیچ دو گے؟ ہم تمہیں اس کے بدلے میں بہت زیادہ پیسے دیں گے۔ سلمان نے سوچا کہ اگر وہ ایک بکری بیچ دے تو کوئی دیکھنے والا نہیں، اسے پیسے بھی مل جائیں گے اور گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اچانک اسے ماں کی نصیحت یاد آئی، امانت میں خیانت نہ کرنا چاہے کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔ سلمان نے قافلے والوں کو جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں، یہ میرے مالک کی امانت ہیں، میں انہیں آپ کو نہیں دے سکتا۔ قافلے والے حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، سبحان اللہ، اس بچے میں اتنی دیانت داری ہے۔ گاؤں میں کچھ عرصے بعد قحط پڑ گیا۔ کھیت سوکھ گئے، کنویں خالی ہو گئے اور لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ سلمان کی ماں بیمار ہو گئی اور کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ سلمان نے رات کو تنہا پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ تو ہی سب کا رازق ہے، میری ماں بیمار ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو ہی ہماری مدد فرما۔ اگلی صبح اچانک بارش برسی، کھیت ہرے ہو گئے، نہروں میں پانی بھر گیا اور گاؤں کے لوگوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ گاؤں والے سمجھ گئے کہ یہ بارش سلمان کی معصوم دعا کے صدقے میں ہوئی ہے۔ گاؤں کا سردار سب کو جمع کر کے بولا، ہم نے سلمان کی سچائی، دیانت داری اور اللہ پر بھروسہ دیکھ لیا ہے۔ آج سے یہ بچہ ہمارے لیے مثال ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں امانت داری اور سچائی کو اپنائیں۔ سلمان کو بطور انعام ایک چھوٹا سا کھیت دیا گیا تاکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ سکون سے زندگی گزار سکے۔ سلمان کی ماں خوشی کے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی، بیٹا دیکھو، جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کے احکام پر چلے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔